تو ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے لفظ کہا ایک بچی عمرے کے لیے گئی، میں سمجھا شاید بہت ہی منی سی گئی ہوگی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ گئی تو پہلے مدینے چلے گئے، وہاں سے مکے آنا تھا تو حیض سٹارٹ ہو گیا، انہوں نے عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اور ایسے کیونکہ فلائٹ تھی وہ واپس آ گئے، نہ قصر کیا اور نہ کوئی اور مسئلہ کیا، اور پھر وہ شوہر سے صحبت بھی کی۔ یہاں پہ جب وہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ منی نہیں تھی، بچی نہیں تھی، بلکہ وہ بالغہ تھی، بلکہ شادی شدہ لڑکی تھی۔ تو اب اس کا حکم شرع کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو علم دین سیکھنا چاہیے تھا۔ جتنے میرے بہن بھائی کاش ہم مدینے چلے جائیں، کاش ہم عمرہ کر لیں، بھائی ٹھیک ہے بہت اچھی خواہش ہے، لیکن وہاں جا کر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے انوار البشارہ میں کہ گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ نہ دین سیکھیں گے، نہ عمرے کے احکام سیکھیں گے، نہ حج کے احکام سیکھیں گے، وہاں پہنچ جائیں، اور نہ روحانی تربیت ہوتی ہے، نہ صبر سیکھا، نہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، نہ غصہ برداشت کرنا، یہ کوئی اس کی پریکٹس کی، وہاں جا کے اپنی عبادات برباد کر کے، اور بعض اوقات منوں اس کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اور پہاڑوں کے برابر گناہ اپنے اعمال میں لکھوا کے واپس آتے ہیں۔ اور ان کو جب سمجھائیں کہ آپ پہ دم لازم ہو گیا فلاں، بولتے ہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی۔ یہ غلط روش ہے۔ سب سے پہلے عمرے کے احکام سیکھنے چاہیے تھے، اپنے موبائل کے اندر کسی ایک مفتی صاحب کا، 2 مفتی صاحب کے نمبر ہونے چاہیے تھے، یا ارجنٹ کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، جو ہم نے عمرے کے طریقے سنے، ان کے علاوہ کوئی صورتحال آ جائیں تو فوراً کال کر کے ہم مسئلہ معلوم کریں۔ کوئی تیاری نہیں ہے، میدان جنگ میں کود گئے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گنے ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی پروٹیکشن کا سامان ہے، اور جنگ میں اترنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں گولے آ رہے ہیں کیسے بچیں، گولیاں آ رہی ہیں جلدی بتائیے اب کیا کریں ہم لوگ، تو بھائی شہادت ہی آپ کا پھر مقدر ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے، ماں باپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ انہیں اپنی بچی کو پہلے سکھانا چاہیے تھا، احکام یا حیض وغیرہ کے سارے احکام سیکھنے چاہیے تھے، نہیں سیکھے، وہ گناہ گار، لڑکی بھی گناہ گار۔ پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی، ان کو چاہیے یہ تھا اگر وہ اسی حالت میں وہاں پہنچ گئی تھیں اور فلائٹ تھی، وہ اسی حالت میں عمرہ کر لیتی، طواف کرتی اور سب کا عمرہ ہو جاتا ان کا، لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے سے حالت جنابت میں کیا تو دم لازم، یعنی حالت حیض میں کیا، دم دے دیتی، عمرہ بھی ہو جاتا اور دم بھی ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو ایک جانور وہاں بھیجنا پڑے گا حرم میں، یعنی بھیجنے سے مراد وہاں کسی کو کہہ دیں کہ بھئی حدود حرم میں ہماری طرف سے ایک جانور بطور دم ذبح کروا دیں، وہ ذبح ہوگا تو یہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے جو انہوں نے یہ احرام کی حالت میں تھیں، یاد رکھیں جب واپس آئیں، اور انہوں نے جو کام کیے وہ سب خلاف شرع تھے، تو اب ان کا حساب کریں تو بہت دم بنتے، لیکن ایک دم کم از کم دے دیں تو پھر یہ گویا کہ احرام کی اس سے باہر آ گئیں۔ اب یہ وہی قصر کروائیں، پہلے وہ جانور ذبح ہو جائے، قصر کروائیں، احرام کی حالت سے باہر آ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر کبھی جب بھی موقع ملے اس عمرے کی بعد میں جا کے گویا کہ قضا ادا کرنی ہے، تاکہ بالکل عمرے کے ساتھ یہ بری الذمہ ہو جائیں۔ اور باقی ان تمام معاملات میں جتنا گناہ کبیرہ ہوا اس کا وبال تو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور جو میں 20 سال سے چیخ کے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر لیتا ہوں کہ خدا را فرض علوم سیکھیں۔ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو فرض علوم کروا دیتا ہوں۔ فرض علوم سیکھیے، خدا را اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ میدان معاشر میں یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ کو ابھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا، اس وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے، ان کی غریب فرما۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کو ضروری علوم جو ماں باپ پہ لازم ہے وہ سکھانے کا اہتمام نہ کریں، کوئی ذریعہ وغیرہ نہ بتائیں، بالغ ہونے کے بعد ان کی وجہ سے، یعنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچے جتنا بھی گناہ کریں گے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہماری باتوں کو آپ سمجھ کر سن کر اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی کلپ بنا لیں آپ، جتنا یہ میرا حصہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس کو تقسیم کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات لگ جائے، کوئی دین کی طرف آ جائے اور علم دین سیکھ لے، تو بالکل سیکھیے، ورنہ یہ آپ کا عذر نہیں ہے جی بچی نے ایسا کر لیا۔ بھائی وہ بچی نہیں تھی، مکلفہ ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر مشیت پر موقوف تھا، اللہ چاہے تو معاف بھی فرمائے، لیکن یہ تو حسن زن ہے نا، ہو سکتا ہے قہاریت اور جباریت غالب ہو اور اللہ سزا دے دے، اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ڈرنا چاہیے اس سے۔ تو اس لیے علم دین سیکھیے۔